پروفیسر بریڈلے نے اپنے ایک آرٹیکل ریزسٹنگ سلیوری ان اینشینٹ روم کے اندر لکھا کہ اٹلی اور روم کے اندر 200 قبل مسیح سے لے کے 200 عیسوی تک یعنی 400 سال تک غلامی موجود رہی، اور غلامی بھی کیسی کہ آبادی کا تیسرا حصہ غلام تھا، یعنی 100 میں سے 75 لوگ غلام تھے۔ تو گویا غلامی تو پہلے ہی موجود تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اور پھر غلامی بھی اس نوعیت کی کہ ان غلاموں کو کوئی معاشرتی، معاشی، خاندانی کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ وہ شادیاں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے، نہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتے تھے، نہ کوئی فیملی بنا سکتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جانوروں، درندوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک یونانی فلاسفر جو ہے پلوٹرک، وہ لکھتا ہے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھنے، شادی کرنے، خاندان بنانے اور کسی بھی طرح کے حقوق، وہ چاہے معاشرتی لیول پہ ہوں یا کسی بھی طرح کے، غلاموں کو حاصل نہیں تھے اسلام سے پہلے۔ غلام محض ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ سمجھے جاتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ غلام تھے اس کا ایک سٹیٹس اور اس کا ایک لیول تھا، اور لونڈیوں کو صرف سیکس ورکر اور غلاموں کو اونلی ورکر صرف سمجھا جاتا تھا، ان سے صرف کام کروایا جاتا تھا۔ اور اتنی بڑی تعداد میں غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں دائمی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جاتی تھیں، حالانکہ وہ سوتے وقت بھی ان بیڑیوں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو نہیں اتار سکتے تھے۔ یہ سلوک کیا جاتا تھا اسلام کی آمد سے پہلے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، اور لونڈیوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیکس ورکر کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا۔ ایک سے زائد مرد ایک لونڈی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اسلام سے پہلے، اسے پارٹیز کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا، اس کی عصمت دری کی جاتی تھی۔ یہ حالت تھی لونڈی کی اسلام سے پہلے، اور ملحدین اور دیگر مذاہب یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام نے اس کا آغاز کیا، تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس کے بعد 71 سے 73 قبل مسیح ایک گلیڈیٹر یعنی ایک شمشیر زن جس کا نام سپارٹکس تھا، اس نے بغاوت کی، یعنی غلامی سے بغاوت کی، اور اپنے ساتھ ہزاروں غلاموں کو شامل کیا اور غلامی کے خلاف احتجاج کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب غلاموں کو جو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور سپارٹکس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حالت تھی غلامی کی۔ جو غلامی کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اسے صلیب پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی غلامی کی اسلام کی آمد سے پہلے، اور پھر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اسلام پر کہ اسلام نے اس کو فروغ دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ قدیم یونان کے شہر ایتھنز کے اندر 2100 شہری جبکہ 4,60,000 غلام موجود تھے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس شہر کے اندر، ایتھنز کے اندر، صرف 2100 شہری جبکہ غلام 4,60,000 تھے، اور پھر بھی اعتراض ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام نے آغاز کیا غلامی کا۔ اس کے علاوہ چین، انڈیا، جاپان، کوریا، مصر، ان سب ممالک کے اندر 480 سے 551 قبل مسیح تک غلامی رہی۔ سورہ یوسف میں بھی ہمیں غلامی کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایز اے سلیو، غلام کے طور پر خریدا بھی گیا تھا اور بیچا بھی گیا تھا۔ حالانکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب وہ مصر کے اوپر حکمران بنے تو انہوں نے تمام غلاموں کو وہاں پہ آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا، وہ غلام جو ان کے ساتھ قید خانے میں موجود تھے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی غلامی موجود تھی، ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ تمام انبیاء بھی غلامی کے خلاف ہی رہے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف کی مثال ہے کہ خود وہ غلام تھے، غلام کے طور پہ وہ قیدی بھی بنا دیے گئے، اور جب ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کئی ایک غلام جو قید خانے میں ان کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی رہا کر دیا۔